عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کلام اور سینہ مبارک کا چاک ہونا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشوونما دوسرے بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے ہوئے اور ہامتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا وہ 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے آل عرب، دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور وہ ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھوں سے کھینچ لایا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے کر آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کماہی کا تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ باوجود خواہش کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟
اصرار کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام واقعہ غرض کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا، بے شک میرے بیٹے کی ایک